السلام علیکم۔ محمد اظہر آفیشیل کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے۔ آج تک میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ دن ایسے میرے بیچ میں رکھنے ہیں کہ جہاں سیاست سے ہٹ کے جنرل باتیں ہو سکیں۔ بڑا دکھ اور افسوس اس کانٹیکس میں ہے کہ جو پچھلے دور کی ادوار کی کرپشنز صرف چند چیزوں پہ نہیں، بہت بڑے ایشوز پہ تھی، لیکن پنجاب حکومت یا عمران خان صاحب کی حکومت نے اس کو ذرا سیریس نہیں لیا۔ آگے چلنے سے قبل بس گزارش کرتا چلوں، چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن اگر کلک کر دیں گے تو نئے نوٹیفیکیشن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچتا رہے گا۔ سب سے پہلے میں ذکر جو کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر لاہور ہائی کورٹ میں ایک سافٹ ویئر لگایا گیا، سافٹ ویئر کو کروڑوں روپے کا، اس سے پہلے بڑا اچھا سافٹ ویئر چل رہا تھا، کیسز کی فکسیشن کا نظام بڑا آسان تھا، فائلنگ کی ٹریسنگ کا نظام بڑا آسان تھا، اور ہم نے اس سسٹم میں ایسے مسائل نہیں دیکھے تھے۔ لیکن ڈاکٹر عمر سیف نے جو ایک طریقہ واردات یہاں ڈالا بے وقوف بنانے کے لیے، وہ سافٹ ویئر تھا اس مقصد کے لیے نہیں، وہ جس کسی نے بھی تھا، نام تو پوچھے ہیں نا سارے، وہ سافٹ ویئر کو انٹرچینج کیا گیا، کچھ امینڈمنٹس کی گئیں، وہ غالباً بینکنگ کا تھا اور ہائی کورٹ میں لگایا گیا، اور اس سے نظام یہ ہوا کہ مثال کے طور پر ہم ذکر کرتے ہوتے ہیں ریٹ پٹیشنز ہیں، تو ریٹ پٹیشنز کے پہلے سافٹ ویئر کے مطابق ریٹ پٹیشنز کے نمبر سیپریٹ چلتے تھے، ریگولر اپیلز علیحدہ چلتی تھی، کرمنل اپیل علیحدہ چلتی تھی، بیلز علیحدہ چلتے تھے، انٹرا کورٹ اپیلز علیحدہ تھی، آر ایف اے، ای ایف اے، آر ایس اے اور یہ سیٹلمنٹ کے کیسز، یہ سارا ایک نظام ایک سیپریٹ تھا، اس لیے ڈھونڈنے میں آسانی رہتی تھی۔ لیکن اس کے آنے کے بعد کیا ہوا، وہ ایک ہی جگہ سارا چلنا شروع ہو گیا، کیس فکس کرنے کے حوالے سے ارجنٹ میں کئی دفعہ سسٹم ہی بیٹھ جاتا تھا، اور کئی دفعہ تو ایسا شو ہوتا تھا کہ کیس کی کال لسٹ نہیں آتی۔ اب بھی ایک باقاعدہ ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ بنایا گیا اور کوشش کی گئی کہ وہ ایک علیحدہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھا جائے کہ رزلٹ ہمیں خاطر خواہ نہیں مل سکے، اور یہ مختلف درخواستیں نیب میں دیں اور کہ اس کی انکوائری کی جائے، انویسٹیگیشن کی جائے، مبینہ اس کے اندر کرپشن ہے کہ جس طرح یہ سافٹ ویئر لگایا گیا ہے اس کے پیچھے اصل محرکات سامنے آ جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں انفارمیشن تو آپ بھول جائیں، آپ یعنی پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر پچھلی گورنمنٹ کے دور میں تو بھول ہی جائیں نا، سینکڑوں کمپلینٹس ہیں میری، اور میرا خیال ہے اگر کچن دیکھا جائے تو وہ بھر جائے گا کمرہ ان انفارمیشن کو لیتے ہوئے۔ تو یہ انفارمیشن بھی نہیں دی گئی، نیب ہائی کورٹ میں 2 ریٹیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، دوبارہ بھیجا ہے چیئرمین نیب کو اور ڈی جی نیب لاہور کو کہ اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن کی جائے اور اصل حقائق قوم کے سامنے لایا جائے۔ دوسرا ایشو بڑا اہم ہے، اور وہ ڈاکٹر سعید اختر صاحب بڑا ذکر کرتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں انہوں نے کیا تیر مار دیا ہے، اور شروع میں تو یہی بتایا گیا کہ وہ انویسٹر باہر سے لے کے آئے ٹرسٹ کے نام پہ، میں پی کی ایل آئی کی بات کر رہا ہوں، یعنی سہانے خواب دکھائے نا، پہلے ٹرسٹ بنا، ٹرسٹ بن کے اس کو ایک اتھارٹی کی شکل دی گئی، ملازمتیں ابھی پروجیکٹ شروع ہونا تھا، کوئی فرض کریں 4 سال یا 5 سال بعد ملازم پہلے رکھ لیے گئے، بھاری بھرکم تنخواہوں پہ رکھ لیے گئے، پھر جو کانٹریکٹ یا ٹینڈر ایوارڈ ہونے تھے، کس طرح کرپشن ہوئی، کس طرح ایک علیحدہ اتھارٹی تشکیل دی گئی، کس طرح ٹھیکے دیے گئے، بجائے ایک ایک ٹاور دینے کے لیے فلور وائز ٹھیکے دیے گئے، اگر ایک ڈیلے ہوگا تو دوسرا ہوگا، دوسرا ہوگا تو ڈیلے تیسرا ہوگا، پھر اس کی کنسٹرکشن کاسٹ یہ ہے، اور کریڈٹ جاتا ہے جناب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو، ان کے دور میں یہ سارے میٹر آئے، اور کوئی ڈاکٹر سعید اختر سامنے عدالت میں کھڑا ہوتا تھا، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، بچوں کے لیے لیبر کے کانٹیکس میں ایمرجنسیز وغیرہ کا نظام کوئی نہیں تھا، ایکسپرٹ بلائے اور عارضی ایک باقاعدہ ایک اتھارٹی تشکیل دی گئی جن لوگوں نے بیٹھ کے اس کو چلانے کی کوشش کی، ورنہ تو پاسبلٹی نہیں تھی۔ اور یہ بھی بڑی زیادتی تھی شہباز شریف کی کہ اس نے پی کی ایل آئی بجائے ایک بنانے کے، یہ ہر ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا، آپ نے اتنا بڑا پروجیکٹ، اتنا بڑا بجٹ جو ہے ایک ایسی جگہ پہ لگا دیا کہ بجائے پورے پاکستان کے پورے پنجاب کے اندر بنتے آسانیاں ہوتی۔
اور وہ بڑا ہیرو بنتے پھرتے تھے کہ میں نے جب وہ ساری چیزیں سامنے ریکارڈ میں آئی تو تکلیف دہ باتیں تھیں. یہ ریکارڈ کی چیزیں اور یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا انٹیلیجنٹ یا پتہ نہیں کیا خاص ان کے پاس سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے یا گیدڑ سنگھی تھی ان کے پاس. اس سپریم کورٹ کی جج آپ آرڈرز پڑھ لیں, فورینسک آڈٹ ہوا ہے اس پہ. اس میں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ انکوائری کی ہے, اور حسین اصغر صاحب جو اس وقت ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کی انکوائری کر کے, اور یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اندر چیزیں موجود ہیں. اور بجائے اس حکومت نے کہ اس کی تہ تک جائیں, قوم کو سچ بتائیں, اور وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ مل ملا کے کام ایسے ہی چل رہے ہیں اور قوم کو اصل حقائق بتائے نہیں جا رہے, چھپایا جا رہا ہے قوم سے. ایک یہ میں نے رکھنی تھی. تیسرا جو بڑا اہم ایشو ہے جو خط لکھا ہے وہ چیف انفارمیشن کمیشن کو میٹرو اورنج ٹرین کے بارے میں لکھا ہے. معمہ ہے یہ ہماری اس 20ویں صدی کا. ویسے تو جس طرح پروجیکٹ شروع کیے جاتے رہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ پروجیکٹ شروع کر دو, ٹینڈر ہوا یا نہیں ہوا, محکمہ ماحولیات سے اجازت ملی یا نہیں ملی, انوائرمنٹ سے ملی یا نہیں ملی, پروجیکٹ شروع کر دو. جب کچھ اسٹے ہوگا تو کہیں گے پیسے ضائع ہو گئے ہیں, اتنا پیسہ لگ گیا ہے. اور ریکارڈ میں آج تک تو پروجیکٹ کی کاسٹ جب تھی وہ تو تاریخی باتیں ہیں نا, کہا گیا $1.62 بلین کا بنے گا اگر کٹ اینڈ کور اس میں آئے گی, اور اگر 7 کلومیٹر کی ٹی بی ایم سے بنتی تو $2 بلین آنا تھا. لیکن کمال کی بات ہے یہ پروجیکٹ جو 7 کلومیٹر کے ٹی بی ایم سے بننا تھا اس سے مہنگا چلا گیا, ایکوزیشن کاسٹ بڑی زیادہ آ گئی. پھر آپ کو پتہ ہے جی ٹی روڈ اور ملتان روڈ نئی سڑکیں بنی تھی, تباہی کر دی, توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اس کو. تو اس کے کاسٹ وہ ساری ڈلنی ہے. ڈسپلیسمنٹ کاسٹ کی بات ہے. پھر گریڈ اسٹیشن لگنا ہے, اس گریڈ اسٹیشن جو بجلی آنی ہے وہ کیسے آنی ہے, یہ ساری انفارمیشن مانی جا رہی ہے. اور یہ ایک مذاق بنایا ہوا ہے, PC1 ایک نہیں بناتے یہ پروجیکٹ کا, یہ چھپانے کے لیے نا کہ اصل کاسٹ کتنی ہے قوم کو یہ بتایا جائے. یہ PC1 ایک رکھ دیں گے لیکن اصل PC1 سامنے رکھ دے رہے ہیں. 50 کروڑ کے تو پودے لگائے گئے. پھر سیکیورٹی کاسٹ اور جو باقی ساری چیزیں ریکارڈ میں آنی تھی, یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں ساری, یہ سارا کچھ مانگ رہی ہے, نہیں دیا. پھر وہ اپنا جو لون کے ایگریمنٹ تھے وہ سیکرٹ رکھے گئے, پوچھتے رہے, ٹینڈرنگ کا پروسیس سارا پوچھتے رہے. بہرحال یہ ساری انفارمیشن کے لیے خط لکھ دی ہے میرے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کے اوپر, وہ چیزیں ساری اویلیبل ہے. فیس بک کے اکاؤنٹ پہ اویلیبل ہے جو میں نے خط لکھے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ سامنے آ سکے. چوتھا ایشو جو میں نے لکھا خاص طور پر وہ سیکٹری ایجوکیشن کو لکھا ہے. ایک تو جو ہائی کورٹ نے بڑا کریڈٹ جاتا ہے, فیسیں مقرر کر دیں, جو سپریم کورٹ نے کہا اس کے مطابق آ گئی, نوٹیفائی ہو گئی فیسیں. پھر ساتھ ساتھ حکومت وقت نے 20% کی ایڈوانٹیج دیا, وہ فیسوں کا بینیفٹ نہیں دیا جا رہا. یہ لکھ رہے ہیں ان کو, DRRA کو لکھ رہے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کرائیں آپ. زیادتی ہے, بچے ہیں ہمارے. آج تو ویسے بھی ہے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کیا رہ گیا ہے, گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں بچے, اور ایڈوانٹیج تو ملنا چاہیے ان کو. اور حکومتیں وقت بھی باتیں زیادہ کرتی ہیں, کوشش نہیں کرتی کہ ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے جایا جائے. یہ سارا کچھ پوچھ رہے ہیں تاکہ عوام کے مسائل حل ہو سکے. ایک بڑا اہم ایشو ہے وہ مساج سینٹرز کے نام پر یہاں جہاں فحاشی اور رانی جاری ہے وہاں 3rd کلاس آئٹم میٹیریلز جو یوز کرتے ہیں, اور ہمیں تو پتہ نہیں چلتا نا کہ کل اس کے نقصان کتنے ہیں, اور پروڈکٹ کوئی اوتھینٹسٹی ہے نہیں. اپنے چہرے کی کریمیں استعمال ہونی ہیں یا باقی چیزیں استعمال ہونی ہیں. کوئی ایسا میکنزم ہمارے ہے, کوئی اتھارٹی ہے جو چیز کو دے سکے کہ آپ کے چہرے سے کمپیٹیبل ہے؟ نہیں, جو دل جس کا آتا ہے گلی محلے میں شروع کر لیتا ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم نے کئی پورن موویز کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ وہاں لوگ کس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایکشن لینے کے لیے کہا گیا ہے. میں نے بڑے عرصے سے میں لکھ رہا ہوں, اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے پورے پنجاب کے اندر یہ بھجوائے خط, میرے مجھے رابطہ کرتے رہتے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی پازیٹیو چیز سامنے نہیں آئی. میں نے پھر یہ خط لکھا ہے ان کو باقاعدہ رجسٹرڈ کیا جائے. جتنے بھی بیوٹی پارلرز ہیں ان کی جو وہاں پر استعمال کرتے ہیں چیزیں, جس طرح کی بھی کرتے ہیں, ان کا باقاعدہ کوڈنگ ہو, پتہ ہونا چاہیے کیا کیا چیز اویلیبل ہے, وہ ساری ہونی چاہیے. دیکھیں کئی بیماری ہیں جو
جو لگتی ہیں وہ نہ ہو سکیں. پھر جب رجسٹرڈ کریں گے تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی فحاشی یا اس حوالے سے چیزیں لے کے جانی ہو تو وہ نہیں ہو سکیں گی. مقصد صرف یہی ہے ریگولیٹ کرنے کا. یہ وہ مفاد عامہ کے کیس ہیں جو جوڈیشل ایکٹیویزم پینل یا محمد احمد عوام کی خاطر لے کے سامنے آتا ہے تاکہ دروازے کھٹکھٹاتے رہیں گے ہم. اور جو بھی کوئی آپ سجیشن دیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ ایشوز بھی لے کر چلنے ہیں، ہم وہ بھی لے کر چلیں گے. کچھ اور چیزیں بھی کی ہیں لیکن چونکہ ٹائم ذرا کم ہے میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. سیاست سے ہٹ کے یہ آج جرنلائز بات ہے، مفاد عامہ کے ایشوز کی بات ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.